اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے بابا جان کے جمعے کے جو مواعظ ہیں ان میں سے ایک واعظ کا انتخاب کیا ہے جس کا عنوان ہے اطاعت حق، اطاعت رسول اور محبوبیت قبریٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ حضرات معظم، ربیع الاول کی تشریف آوری سے بھی پہلے کے جمعہ سے آپ سے اس گفتگو کا آغاز ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تخلیق کیا، تخلیق کی پوری تاریخ میں سب سے بڑا، سب سے اہم، سب سے معظم، سب سے مکرم واقعہ اگر کسی صاحب ایمان یعنی صاحب علم و سرور سے پوچھا جائے کہ کیا ہے، دنیا کی پوری تاریخ میں، کائنات کی پوری تاریخ میں سب سے بڑا واقعہ کہ دوسرے سارے کے سارے واقعات مجموعی حیثیت میں بھی وہ عظمت اور اہمیت نہیں رکھتے ہیں جو حیثیت اور عظمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کا واقعہ رکھتا ہے۔ سب سے بڑا واقعہ پوری تاریخ تخلیق کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم امر میں نور محمدی کی سطح پر جو تخلیق ہوئی وہ واقعہ، اور پھر اس مادی اور ظاہری دنیا میں جو ان کی تشریف آوری ہوئی یہ واقعہ سب سے بڑا واقعہ ہے۔ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور خاتم النبیین کی تشریف آوری اور پھر ان کا نبی بنا کر اٹھایا جانا یعنی ان کی بعثت، یہ بات چل رہی ہے۔ اس بعثت کے نتائج ان کی تشریف آوری سے، ان کے نبی بنا کر اٹھائے جانے سے، خاتم النبیین کی حیثیت میں ان کے ظہور سے نسل انسانی ہی کو نہیں پورے نظام دہر اور نظام ہستی کو جو عطا کیا گیا اور جو انہوں نے لیا، یہ گفتگو آپ سے چل رہی ہے۔ آج اس سلسلے کی آخری گفتگو کی نیت لے کر آیا ہوں کہ اس سلسلہ کلام کی یہ آخری گفتگو ہے۔ محبت رسول اور عظمت رسول کے جو حقوق ادا کیے جانے ہر صاحب ایمان پر لازم ہیں، ان حقوق کا ادا کیا جانا ہی کسی صاحب ایمان کے صاحب ایمان ہونے کی اولین شرط ہے۔ یہ شرط پوری نہیں کی گئی تو صاحب ایمان ہونے کی سند خدا تعالیٰ کے ہاں سے ملنے کا بالکل سوال نہیں ہے۔ بہت شروع میں ایک بات عرض کی تھی جب سلسلہ کلام کا آغاز ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی شانیں ہیں اپنے طور پر میں اور آپ اور دوسرے سارے عام آدمی اور مسلمان تو کیا معلوم کریں گے، ان شانوں کی اپنی آزاد حیثیت میں آگہی، انہیں معلوم کرنا انبیاء کی مجموعی عقل کے لیے، سارے انبیاء کی مجموعی عقل کے لیے بھی اپنے طور پر معلوم کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ حق تعالیٰ کا کرم اور ان کا کرم ہے کہ حق تعالیٰ نے اور انہوں نے اپنے جو کمالات اور جو اپنی عظمتیں آیتوں اور حدیثوں میں بتا دیں، ان کے ذریعے ہم ایک حد تک جان سکنے کے قابل ہوئے کہ وہ بلندیاں اور وہ کمالات کیا ہیں۔ اور پہلی بلندی اور کمال یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی جتنی شانیں ہیں، جتنے اسماء ہیں، جتنی صفات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کا سرچشمہ وہ اسماء ہیں، وہ صفات ہیں، وہ شانیں ہیں۔ سارے کے سارے اسماء اور ساری کی ساری شیون اور ساری کی ساری صفات کا اگر اظہار ہوا ہے تو ان کی ذات اقدس میں، ان کے وجود اطہر میں ہوا ہے۔ اب ایک مسئلہ امت مسلمہ کے ذہن میں جب سے اور جہاں سے اور جس طرح ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ ایک لفظ ہے اطاعت حق، ایک لفظ ہے اطاعت رسول، ایک لفظ ہے محبت حق، ایک لفظ ہے محبت رسول، ایک لفظ ہے عظمت الہی، ایک لفظ ہے عظمت رسول۔ ان دونوں کا تعلق ہمیں سمجھ نہیں آتا اور سمجھ نہ آنے کے سبب مختلف فرقے بن گئے ہیں۔ توحید کے حقوق اور رسالت مآب کے حقوق، ان کی شانیں اور ان کی شانیں، ان کی عظمت اور بڑائی، ان کی عظمت اور بڑائی، ان کی محبت اور ان کی محبت، یعنی اللہ کی محبت اور رسول پاک کی محبت۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے میں نے سورہ نساء چوتھی سورت کی 80ویں آیت کا پہلا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا، پوری آیت نہیں پڑھی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس شخص نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا تعالیٰ کی اطاعت کی۔ سورہ نساء کی جو یہ آیت ہے، بلکہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے جو پڑھا، اس کے ذریعے بات سمجھ آئے گی، اس کے ذریعے اس سوال کا جواب ملے گا۔
ہمارے اندر کے بڑے بڑے لوگ اس کی پیچیدگی میں گرفتار ہیں۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ وہ شخص جس نے رسول پاک کی اطاعت کی پس اس نے بلا شک و شبہ اللہ کی اطاعت کی۔ اس آیہ کریمہ میں رسول پاک کی اطاعت کو خود اللہ تعالیٰ نے عین اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ اس اصول کو سامنے رکھ کر چلیں۔ یہ اصول جب قرآن شریف میں اللہ کریم نے ہمارے سامنے پیش کر دیا، واضح فرما دیا، تو اب کیا بات معلوم ہوئی اور کیا حقیقت ثابت ہوئی کہ حق عز و جل کی وہ اطاعت جو رسول کریم کی اطاعت اور اتباع اور پیروی کے دائرے کے اندر نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے اپنی اطاعت ہی تسلیم نہیں کرتے۔ ان کی اطاعت سے باہر اللہ کی اطاعت کا وجود ہی نہیں ہے۔ یہی بات سمجھنے کی ہے، موٹی سے موٹی بات بھی یہی ہے اور باریک سے باریک بات بھی یہی ہے، بالکل سامنے کی بات بھی یہی ہے اور گہری سے گہری چھپی ہوئی بات بھی یہی ہے۔ سارا دین، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق کے سلسلے، حق تعالیٰ کے وہ سارے کے سارے احکام جن کو سمجھنا، ماننا اور جن کی پابجائی، جن پر عمل، جن احکام کی تعمیل کا نام ہی تو اطاعت حق ہے۔ لیکن حق تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اطاعت رسول کی شکل و صورت میں اطاعت حق نہیں ہو تو خود حق تعالیٰ اسے اطاعت حق نہیں مانتے۔ یہ درستی اعتقاد کی بات ہے اور درستی کی یہ اعتقاد پر نجات کی بنیاد ہے۔ اگر عقائد صحیح نہیں ہوں گے تو سارے اعمال عکارت جائیں گے، ساری نیکوکاریاں بے مفہوم ہو جائیں گی۔ یہ اصول اور یہ سچائی اور یہ حقیقت کہ حق تعالیٰ کی وہ اطاعت جو اطاعت رسول کے دائرے سے باہر ہو، عین اس شکل اور صورت میں نہ ہو جس شکل اور صورت کو اطاعت رسول کہتے ہیں، تو پھر حق تعالیٰ اسے اپنی اطاعت تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں۔ یہ وہ اصول ہے اور وہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی حقیقت عظمیٰ اور صداقت کبریٰ ہے، جس کی تاکید در تاکید کے لیے، جس کی تحقیق اور اسے ثابت کرنے کے لیے فقد کا لفظ لائے ہیں حق تعالیٰ۔ فقد میں جو قد ہے یہ تاکید اور تحقیق کا ایک لفظ اور کلمہ ہے۔ حق تعالیٰ یہ لفظ اس لیے لائے کہ کوئی نافہم، کوئی بے ادب، کوئی احسان ناشناس، کوئی بلحوث دو اطاعتوں کے درمیان فرق کرنے کی حماقت میں گرفتار نہ ہو جائے۔ دونوں اطاعتوں کے درمیان فرق و امتیاز رکھنا، ایک کو دوسرے سے جدا کرنا یا ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا، اس لفظ کی تشریح پر حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا، یہ فقد کا لفظ جو لائے ہیں، اس قد کا مفہوم تاکید اور تحقیق اس بات کی خاطر ہے کہ کوئی بلحوث ان دونوں اطاعتوں کے درمیان فرق نہ کرے۔ ایک دوسرا مقام ہے قرآن شریف میں جہاں اسی موضوع پر بات کی ہے حضرت حق تعالیٰ نے کہ ایک گروہ اس وقت بھی موجود تھا اور قیامت تک ہوگا جو دونوں اطاعتوں کے بیچ فرق و امتیاز کرتا ہے، ایک اطاعت کو دوسری اطاعت پر ترجیح دیتا ہے، دونوں اطاعتوں کو دراصل ایک ہی اطاعت نہیں سمجھتا۔ ان کو تنبیہ حق تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اس تنبیہ پر اگر نظر نہیں رہے گی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ الحمدللہ میں جو بات کرتا ہوں صرف قرآن شریف سے اور ثابت شدہ حدیثوں سے بات کرتا ہوں، اپنے پاس سے تو کیا کسی بزرگ کی بات بھی نہیں کرتا، خود قرآن شریف کی بات کرتا ہوں۔ قرآن شریف حکم ربانی، فرمان الہی، انتباہ ربانی، تنبیہ حق۔ اب آیا تھا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور یوں چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان میں فرق رکھیں اور کہتے ہیں کہ ہم پیغمبروں میں سے بعضوں پر تو ایمان لاتے ہیں اور بعضوں کے منکر ہیں، اور یوں چاہتے ہیں کہ بین ایک راہ تجویز کریں بلکہ نہ سب پر ایمان ہو نہ سب کا انکار، بین اور یوں چاہتے ہیں کہ بین ایک راہ تجویز کریں بلکہ نہ سب پر ایمان ہو نہ سب کا انکار۔ ایسے لوگ یقیناً کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے۔ کہ وہ فریق جو اللہ اور رسول کے اور اللہ اور رسول ہونے کو جھٹلاتا ہے، آگے لفظ ہے وَيُرِيدُونَ، اور یہ خواہش ہے اس کا یہ ارادہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول میں وہ فرق اور امتیاز روا رکھے۔ صاف لفظ ہیں، کسی ترجمہ قرآنی کو پڑھیے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، جس کا بھی ترجمہ کیا ہوا ہو، کہ وہ لوگ جو یہ خواہش و ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کی ذات میں فرق روا رکھیں۔ یہاں تو احکام میں ہی فرق نہیں لکھا ہوا بلکہ
اللہ اور اس کے رسولوں کے احکامات ہی نہیں بلکہ صرف اللہ اور اس کے رسول بذات خود اور اس کا مقصود بھی تو ان کے احکام ہی ہیں۔ اور جس گروہ کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کی باتوں میں سے اس کی کچھ باتیں مان لیں اور اس کی کچھ باتیں نہ مانیں، یا اس کی کچھ باتیں مان لیں اور اس کی کچھ باتیں نہ مانیں، تو کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے اس کے رسولوں سے کفر اختیار کرتے ہیں ان کی یہ خواہش ہے، یہ چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق روا رکھیں، اور کہتے ہیں کہ کچھ پر تو ہم ایمان لا رہے ہیں اور کچھ پر ہم ایمان نہیں لا رہے۔ وَيُرِيدُونَ پھر فرمایا 2 مرتبہ یریدون آیا ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ جو اللہ نے راستہ دیا یا رسول سے کھلا اس کے بیچوں بیچ ایک نئی راہ نکال لیں، ان کے درمیان میں کوئی راستہ تلاش کر لیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو خالص پکے پورے سچے کافر ہیں۔ مسلم بات یہ ہے، ناقابل تردید سچائی یہ ہے، اللہ کہہ رہے ہیں حق بات یہ ہے، حق و باطل کے بین کسی راستے کی دریافت اور تلاش یہی لوگ ہیں جو بلا شک و شبہ اولئک هم الکافرون حقا کا مصداق ہیں، یعنی دونوں کے درمیان فرق، حق و باطل کے درمیان ایک نئی راہ نکالنا، اس بات پر حق تعالیٰ یہ وعید سنا رہے ہیں۔ خوف خدا کچھ ہمارے قلب میں ہونا چاہیے، عظمت رسول، محبت رسول، یہاں تو دوسرے رسولوں کی عظمت بھی یہی بیان کی جا رہی ہے، اور جب دوسرے رسولوں کی کر دی تو افضل الرسل کی شان تو بدرجہ بلند ہو کر ثابت ہو گئی۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اطاعت الہی اور اطاعت رسول دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ لا فرق بینہم کے الفاظ اس آیت میں اور 2 طرح کا وَیُرِیدُون کا لفظ، ان لفظوں میں حق تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو اطاعت رسول میں منحصر کر دیا۔ جو اس آیت کا ٹکڑا پڑھا تھا وہ بھی، اور پھر جو بات کو سمجھنے کے لیے دوسرے مقام سے جو میں نے آیت پڑھی وہ بھی، یہ مقام انہیں حق تعالیٰ سے عطا ہوا ہے، یہ محبوبیت کبریٰ کا مقام ہے جس پر وہ سرفراز کیے گئے ہیں۔ محبوب رب العالمین محبوب دوسرے بھی ہو جائیں، آدم بھی محبوب ہیں، ابراہیم بھی محبوب ہیں، ان کے امتی بھی محبوب ہیں۔ رسول کریم کی امت کے جو صحابہ ہیں وہ فقہا ہیں، اور جو محدثین ہیں وہ سب محبوبین ہیں، لیکن ان کی محبوبیت کبریٰ اس لیے ہے کہ ان کی محبوبیت کا عکس جس میں جتنا ہے اسی وجہ سے وہ بھی اللہ کے محبوب ہیں، لیکن اصل میں ان کی محبوبیت ہے، ان کی شان محبوبی، ان کی شان دلبری کا عکس جس میں جتنا جب جہاں پایا جائے گا اسی نسبت سے وہ شخصیت نگاہ حق میں محبوب و دلبر قرار پائے گی۔ یہ وہ محبوبیت کبریٰ ہے کہ اس کا انعکاس کسی اور میں بھی آ جائے اسے بھی حق تعالیٰ محبوب ربانی کے لقب سے سرفراز فرمائیں۔ محبوبیت کبریٰ کی یہ شان ہے۔ صلاۃ اطاعت حق ہے، وہ جو حدیث شریف میں آیا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ادا کرو، نماز قائم کرو جس طرح کہ مجھے ادا کرتے قائم کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ میری نماز کی فوٹو سٹیٹ کاپی کرنے کی کوشش کرو۔ میری نماز وہ اوریجنل کاپی ہے کہ اس کاپی کے ورق جیسا ورق تو کبھی کہیں ہوا اور نہ ہوگا، اور اس پر تحریر حق تعالیٰ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر ہے، باقی تو ساری کاپیاں اس کی فوٹو سٹیٹ کاپیاں ہیں۔ اس میں تو حق تعالیٰ کی انگلیوں کا شامل ہونا نہیں ہے، وہ جس روشنائی سے لکھی گئی ہیں وہ تو فوٹو سٹیٹ مشین کے اندر کی روشنائی ہے۔ اوریجنل کاپی تو اس روشنائی سے لکھی گئی جس روشنائی کا مسالہ جنتوں میں بھی نہیں ہے، اتنا قیمتی عظیم۔ صدر امم سلطان مدینہ جس کے کف پاک کا وہ پسینہ، گل قدائے فردوس کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاؤں کا پسینہ جو ہے جنت کے باغوں کے گل و نسترنگ پر شبنم بن کے آتا ہے۔ یہ محبوبیت کبریٰ کی شان ہے۔ صلاۃ ہو، صوم ہو، حج ہو، حق تعالیٰ کی نگاہ میں وہی مقبول اور معتبر ہے جس میں ان کے صلاۃ و صوم و حج کا انعکاس جتنا پورا ہے اور جتنا صحیح ہے اور جتنا روشن ہے اور جتنا واضح ہے، یہ اطاعت رسول ہے، اور اسی اطاعت رسول میں اطاعت حق منحصر ہے۔ اسی اطاعت رسول سے باہر کی کسی اطاعت حق کو خود حق تعالیٰ اپنی اطاعت
کسی بھی درجے میں تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں۔ اطاعت رسول کی شکل ہی میں اطاعت حق ہو تو حق تعالیٰ اسے اطاعت حق تسلیم کرتے ہیں۔ اس مقام محبوبی کا شعور ہی ساری عبادتوں کی روح ہے، چنانچہ مقام محبوبی کا شعور ہی عبادت ہے۔ بے خوف و خطر میں عرض کرتا ہوں، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام۔ اس مقام محبوبی کے شعور کے ساتھ کہ ان کی صلات کی اوریجنل کاپی کی فوٹو سٹیٹ میرے وجود کے ایک ناکارہ فوٹو سٹیٹ مشین میں سے نکل رہی ہے، لیکن اس اوریجنل کاپی کے لمس کا شرف میری اس ناکارہ فوٹو سٹیٹ مشین کو بھی دیا گیا ہے۔ ہماری ناپاک روشنائی سے اس اصل تحریر کا عکس ہماری ذات کے ورق میں اتر آئے، یہ ایک تلمس ہے، یہ ایک تعلق ہے جو امت مسلمہ کے ہر فرد کا شرف ہے۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ بات کیا سمجھ آئی کہ اطاعت رسول ہی میں جب اطاعت حق منحصر فرما دی خود حق تعالیٰ ہی نے، اور یہ کہا کہ میری وہ اطاعت جو ان کی اطاعت کی شکل و صورت میں نہیں ہوگی وہ مجھے منظور ہی نہیں ہے، وہ ٹھکرا دی جائے گی، وہ رد کر دی جائے گی۔ ایک بات سمجھنے سمجھانے کے لیے عرض کیا کرتا ہوں، یہ بازاروں کا نظام کیا ہے؟ پاکستان کے لنڈی کوتل سے کراچی تک یا کوئٹہ سے تھرپارکر تک، کہیں تک جس بھی دکان پر چلے جائیں، جو بھی سودا خریدنے جائیں، پاکستانی کرنسی دیں گے، جعلی کرنسی نہیں ہوگی، اصل کرنسی اسٹیٹ بینک کی جاری کردہ ہوگی، اسٹیٹ بینک کے گورنر کے دستخط ہوں گے اور جعلی دستخط نہیں ہوں گے، مستند دستخط ہوں گے۔ اس کرنسی کے بدلے کوئی مال سودا لے سکتے ہیں ورنہ نہیں لے سکتے۔ حق تعالیٰ کی رحمتیں دنیا اور آخرت کے بازار میں لینی ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے نظام دہر کے اسٹیٹ بینک کا گورنر بنایا گیا ہے۔ ان کے عقائد انہی کی اطاعت میں ہوں گے، ان کے اعمال انہی کی اطاعت میں ہوں گے، تو یہ وہ کرنسی ہے کہ دنیا میں چلے گی، اور دنیا میں تو شاید کوئی جعلی کرنسی دھوکہ دہی سے چل جائے، آخرت میں تو یہی کرنسی چلے گی اور کوئی کرنسی تو چلے گی ہی نہیں۔ سوچ لیں، غیر مسنون 1,00,000 نوافل ادا کریں، وہ منہ پر مار دیے جائیں گے۔ وہ 2 نفل عین مسنون طریقے سے پڑھیں، وہ 2 کروڑ نفلوں سے زیادہ اجر پائیں گے۔ بلکہ کہتا ہوں، مجدد الف ثانی کی گواہی پر کہتا ہوں کہ غیر مسنون تلاوت غیر مسنون طریقے سے کرنے سے، نوافل، مناجات، اذکار، اشغال غیر مسنون طریقے سے کرنے سے ثواب اور اجر اور ایمان اور رضا تو حق تعالیٰ کی کیا ملنی ہے، سزا ملے گی، عذاب آئے گا۔ اور اگر غسل خانے میں جاتے ہوئے اور آتے ہوئے مسنون حیت اختیار کر لیں تو اربوں سال کی غیر مسنون عبادت سے زیادہ انوار و برکات ملیں گے۔ مسنون طریقے سے استنجا کرنے میں جو انعام ملے گا اور اس میں جو انوار ہوں گے اور تجلیات ہوں گی، وہ غیر مسنون مراقبات میں، اذکار، اشغال میں نہیں ہوں گی۔ یہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ان کنتم یحبون اللہ، اگر محبان ربانی عشاق الہی بننے کی تمنا رکھتے ہو تو اے رسول پاک آپ ان کو صاف کہہ سنائیے، بالکل واضح فرما دیجئے، کوئی بھام نہ رہے، بالکل روشن کر کے بات کو 2 ٹوک اعلان فرما دیں، فاتبعونی، کہ میری اتباع کرو، کہ میری اتباع وہ چیز ہے، یعنی میرے طرز عمل اور میرے طرز فکر کا کچھ انعکاس اپنے طرز فکر اور طرز عمل میں لے آؤ۔ پھر عشاق الہی بننے کی تمنا رکھتے تھے، تم تو معشوق الہی قرار دے دیے جاؤ گے۔ یحببکم اللہ، اس آیہ کریمہ میں ان کے اتباع کے صلہ میں محبوب ربانی بنا دیے جانے کی سند عطا کی جا رہی ہے۔ سید و سرور عالم جناب خیر البشر جناب صاحب کوثر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے پاس جو خاص مقام محبوبیت ہے، اس کی آگہی عطا کی جا رہی ہے، اس کا ثبوت پیش کیا جا رہا ہے۔ اس خاص محبوبیت کبریٰ میں وہ لا شریک بنائے گئے ہیں۔ لا شریک الہ نے ان رسول کی محبوبیت کو لا شریک محبوبیت بنایا۔ لا شریک ذات ربانی نے اپنے ان محبوب کو وہ شان محبوبی دی کہ خلائق میں اس شان محبوبی کو لا شریک رکھا، کوئی شریک نہیں ہے۔ اصول کیا ہے
کہ ہم امتیوں کے لیے آپ کی محبت کو حق تعالیٰ نے ایمان کی شرط ٹھہرایا ہے۔ آپ کی محبت کو، آپ کی تعظیم کو، آپ کے ادب کو، آپ کی ہیبت کو، آپ کی توقیر کو، آپ کے جلال کو، آپ کے اکرام کو حق تعالیٰ نے شرط ایمان قرار دیا ہے، اور آپ کی محبت کو ان ساری چیزوں کی اصل، جڑ، بنیاد قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسا قلبی تعلق کہ دل کو پہلو سے نکل جانے کی پھر رٹ لگ گئی، پھر کسی نے آنکھوں میں تقاضا کر دیا۔ ان کی محبت شرط ایمان ہے، بلا ان کی محبت کے اہل ایمان کا ایمان حق تعالیٰ کو منظور مقبول نہیں ہے۔ یہ خود وہ فرما رہے ہیں، ایسی محبت ہو آپ سے، اس پر کس قدر پرزور انتباہ خود انہوں نے فرمایا کہ اس کے بغیر تو آدمی ایماندار ہی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے محبوب رب العالمین کیا فرما رہے ہیں، ترجمہ ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا مگر جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور سارے کے سارے لوگوں سے زیادہ عزیز و محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ مسلم میں اور بخاری میں دو صحابیوں سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کی گئی حدیث ہے، اور پھر بخاری میں عبداللہ بن حشام سے روایت کی گئی حدیث میں اتنا اضافہ اور ہے کہ یہ حدیث جب پہلی بار جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں سنی تو انہوں نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ، بے شک مجھ کو آپ کے ساتھ سب چیزوں سے زیادہ محبت ہے بجز اپنی جان کے، یعنی اپنی جان کے برابر آپ کی محبت معلوم نہیں ہوتی۔ اس کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عطا فرمایا؟ یہ غور کرنے کی، میرے آپ کے سمجھنے کی بات ہے، دل میں اتر جانے کی بات ہے، اتار دینے کی بات ہے۔ اسی حدیث میں ہے کہ جناب عمر فاروق جیسے محب صادق و خالص محب کامل و مکمل نے کہا کہ آپ کی محبت کو جان سے بڑھ کر عزیز تو میں محسوس نہیں کرتا ہوں۔ حضور نے ان کی کیفیت پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، کچھ نہیں کہا کہ یہ کیا ہے اور ایسے یہ مقصد حاصل ہو جائے گا، یہ بھی نہیں کہا خوب غور کریں، بس وہی بات دوبارہ دہرائی ہے، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضہ میں میری جان ہے، ایماندار کوئی ہو ہی نہیں سکتا جب تک میرے ساتھ اسے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت نہ ہو جائے۔ بس دوبارہ کہا تو بے اختیار عمر بولے کہ اب تو مجھے آپ اپنی جان سے زیادہ پیارے محسوس ہو رہے ہیں۔ اب جو میں نے اپنے باطن میں جھانکا ہے، پہلے جو جھانکا تھا پہلی بار سن کر تو یہ نظر آ رہا تھا کہ جان سے بڑھ کے عزیز نہیں ہے۔ دوبارہ ارشاد فرمایا تو اب میں نے اپنے باطن میں جھانکا تو اس میں اب تو صاف یہی منظر دکھائی دیا۔ یہ تو ایک مشکل ہو گئی کہ پہلی بار ہی ایسا کیوں نظر نہیں آیا۔ دوسری بات نظر آئی ہے، کیا پہلی بار وہ بات نہیں تھی؟ اس اشکال کے جواب میں ایک بزرگ نے یہ فرمایا کہ پہلی بار انہوں نے غور نہیں کیا تھا، انہیں یہ محسوس ہوا تھا کہ جیسے مجھے ایک صبح چبھو دیں تو جیسے اس کی تکلیف ہوگی، حضور کو ایسے ہی اگر صبح چبھویا جائے تو براہ راست فوراً ایسی شدید تکلیف تو مجھے نہیں ہوگی۔ وہ یہ سمجھے کہ اس طرح کی طبی محبت چاہیے، اور سوچنے پر واضح ہوا کہ انہیں صبح چبھنے پر تو شاید فوراً میرے منہ سے چیخ نہ نکلے اور مجھے چبھے تو نکلے۔ اس کے معنی پہلے یہ سمجھے کہ جان زیادہ عزیز ہے، پھر ارشاد نبی کے دہرائے جانے پر سمجھ گئے کہ جب جان دینے کا موقع آئے گا تو بے تکلف ان کے لیے جان دے دی جائے گی، ان کے ناموس کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا رکھوں گا۔ غیرت عشق برداشت نہیں کر سکے گی کہ کوئی ذرا سی بے ادبی کا جملہ بھی ان کے خلاف بولے، اپنی بے ادبی سے تو تکلیف ہی نہیں ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں محمد عربی فداہ ابی و امی، ہمارے ماں باپ اور جان ان پر قربان ہوں۔ ماں باپ سارے محبوب، سارے معشوق ان سے بہت کم عزیز رہیں جتنے جیسے وہ محبوب و عزیز رہیں۔ حق تعالیٰ کو آپ اس قدر محبوب ہیں کہ جو یہ بات اختیار کر لے اسے وہ محبوب ربانی بنائے جانے کی سند عطا فرماتے ہیں۔ ان کی محبت اپنی ہر چیز سے زیادہ دل میں موجود ہو،
اللہ کی نگاہ میں وہی صاحب ایمان قرار پاتا ہے۔ اگر ان کی محبت دوسری ساری محبتوں پر برتری اور فوقیت اور اپنی قوت کی شدتوں میں بڑھی ہوئی نہیں ہے تو چاہے کوئی اپنے ذوم میں اور غرور میں اپنے کو کتنا اور کیسا مدعی ایمان سمجھتا ہو، حق تعالیٰ تو اسے کسی بھی درجے کا صاحب ایمان ماننے کے واسطے تیار ہی نہیں ہے۔ ایسا عشق الہی جو عشق محمدی سے منقطع ہو کے چلے، اللہ تعالیٰ اسے عشق تو کیا شرط ایمان سے بھی محروم کر دیے جانے کا حکم فرماتے ہیں۔ الا لیعبدون کی آیت میں نے اور آپ نے زندگی میں کئی مرتبہ سنی پڑھی ہوگی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ الا لیعبدون کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الا لیعرفون کی ہے کہ اللہ نے اپنی معرفت ہی کی خاطر جن و انس کو تخلیق فرمایا۔ عبادت کا ترجمہ اللہ کی معرفت، اور یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے بغیر اپنی معرفت کو اپنی معرفت مانتے ہی نہیں ہیں۔ حضور کی اطاعت کی شکل میں جو اطاعت حق نہ ہو اسے اطاعت حق مانتے ہی نہیں ہے۔ محبت و معرفت الہیہ عبادت ہے نا، لیکن وہ محبت و معرفت الہیہ جس میں محبت و معرفت محمدیہ نہیں ہو وہ تو محبت و معرفت ہی نہیں ہے۔ بات تو یہی ہے کہ رسول کی اطاعت کی شکل میں جو اطاعت حق ہو بس وہی مقبول ہے۔ ایک واقعہ احادیث کی کتابوں میں ہے، بس ہم وہ سمجھ لیں اور وہی سمجھ لیں تو مقصد گفتگو آج کا کیا کسی بھی وقت کی گفتگو کا مقصد حاصل ہے، ورنہ ساری گفتگوؤں کا سننا قطعی بیکار ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی حدیث شریف ہے، ایک صحابی سے اسی زمانے کی بات ہے، شراب پینے کی معصیت کا گناہ سرزد ہو گیا۔ شراب پینے کی سزا تو جاری ہونی تھی، قانون تھا، سو وہ ہوئی۔ دوبارہ جرم ہو گیا، دوبارہ حاضر ہو گئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانونی شرعی سزا ہے وہ سنائی، ہوئی۔ 3 دفعہ ایسا ہوا۔ تیسری دفعہ جب ایسا ہوا تو مجمع میں موجود چند صحابہ کی زبان سے نکلا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ بار بار ایک جرم دہراتے ہیں، سزا ملتی ہے، حضور روکتے ہیں، رکتے نہیں ہیں، ان پر اللہ کی لعنت۔ یہ عمر فاروق روایت فرما رہے ہیں۔ میری آج کی کوشش اس واقعے سے کچھ باتیں سمجھنے سمجھانے کی ہے۔ حضور کا فرمان مبارک سنیے، میں اور آپ اسے اپنا مزاج بنائیں۔ حضور نے فرمایا ان پر لعنت نہیں کیجیے گا، واللہ یعنی اللہ کی قسم، میرے علم میں یہ اللہ اور رسول سے محبت رکھنے والے آدمی ہیں۔ اس حدیث میں ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے اتنی بڑی بشارت ہے کہ ان گنت گناہ بھی ہوں تو بھی ہمیں محبین رسول میں گنا جائے۔ یہ تو ان صحابی کو گن کے ہمارے لیے بشارتوں کا ایک دفتر اور دروازے کھول دیے ہیں۔ یعنی صدور گناہ اور ایک ہی گناہ کو 3 مرتبہ دہرانا اور سزا بھی ملنا، اس پر بھی یہ نہیں ہے کہ یہ محب رسول نہیں ہے۔ اللہ اور رسول کی محبت کا ان سے انکار نہیں کیا گیا، اس کی تصدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ یعنی گناہ کا ہو جانا غیر محب ہو جانا یہ نہیں ہے۔ ہم یہ بات سمجھنے میں تھوڑا سا زور لگائیں، اپنی مولویانہ بیچ کی سکیم میں اور آپ چھوڑ دیں تو اچھا ہے، اگر حدیث کو درست ماننا ہے ہم نے۔ محبت تھی، اب ایک اور بات سمجھنے کی ہے، محبت تھی جس کا اقرار حضور نے کیا، محبت کی سند حضور نے جاری کی، لیکن محبت سزا سے بچنے کے کام نہیں آئی۔ تصدیق محبت کی رحمت للعالمین بھی ہے، لیکن قانون شرع کا نفاذ بھی ہے۔ عاشق کی عاشقی مان لی جائے گی، لیکن شرع شریف کی سزاؤں کا نفاذ بھی ہوگا۔ چنانچہ کوئی اب اس حدیث سے اس ناز میں بھی نہ رہے کہ سزائے جہنم سے یا سزائے دنیا سے بچا لیا جاؤں گا، یعنی بس خالی محبت بلا اطاعت کافی ہے۔ ایک مثال عرض کیا کرتا ہوں کہ محبت انجن کے اندر کی آگ یا کوئلہ یا انرجی ہے، شریعت پٹڑی ہے۔ اگر انجن کے اندر انرجی نہ ہو، پٹڑی کے ہونے کے باوجود دھکوں سے 2-4 انچ چلا لیں، سفر تو طے ہونے سے رہا اور انرجی بہت ہو،
لیکن انجن پٹڑی پر نہ ہو، کہیں کنارے کھڑا ہوا ہو تو سی سی بھک بھک تو بہت کرے گا، قوت تو بہت ہوگی، محبت کی آتش عشق تو ہوگی، پر سفر نہیں ہوگا۔ محبت کا مطلب عین اطاعت، اطاعت کے معنی عین محبت کے ہیں۔ یہ محبت ہی اطاعت ہے، یہ اطاعت ہی محبت ہے۔ یہ حضور نے خود فرمایا کہ جس نے میری سنت سے عشق کیا اسی نے مجھ سے عشق کیا، یعنی اطاعت عشق ہی ہے، عشق اطاعت ہی ہے۔ کروڑوں دفعہ دہرانے کو جی چاہتا ہے یہ فکرہ۔ عشق اطاعت ہی میں ہے اور اطاعت عشق ہی میں ہے، اور اسی اطاعت حق کو حق تعالیٰ اپنی اطاعت کہتے ہیں جو اطاعت رسول کی شکل اور صورت میں ہو۔ کسی اور شکل میں اختیار کی گئی اطاعت حق کو حق تعالیٰ اپنی اطاعت ہی نہیں مان رہے۔ ترمذی شریف کی ایک اور حدیث ہے، وہ پڑھ کے کچھ 2-4 منٹ اپنے قلب کی کیفیتیں کچھ شعروں میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرے بات سمجھ آ جائے۔ حضور نے فرمایا، اللہ سے محبت رکھو اس وجہ سے کہ وہ تمہیں کھانے پینے کی چیزوں کی نعمتیں عطا فرماتے ہیں، اور مجھ سے محبت رکھو اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے محبوب رکھتے ہیں۔ اللہ سے محبت رکھو اس لیے کہا انہوں نے ظاہری معنوی اتنی نعمتیں، اتنے ذائقے، اتنی لذتیں عطا کی ہیں، اور مجھے محبوب رکھو اس لیے کہ حق تعالیٰ مجھ سے عشق و محبت رکھتے ہیں۔ ثابت کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عین اللہ کی محبت میں داخل و شامل ہے۔ ان کی رضا طلبی عین حق تعالیٰ کی رضا طلبی ہے، ان ہی کی اطاعت اطاعت حق ہے، ان کی اطاعت کی شکل و صورت سے باہر اطاعت حق نہیں ہے۔ اللہ کی وہی محبت نفع دے گی جو حبیب الہ کی محبت کے اندر موجود ہو۔ حق تعالیٰ مجھے اور آپ کو ادب اور محبت نصیب کرے۔ کیسے؟ دیکھیے، کسی کو کسی سے محبت کی 4 وجوہات ہوتی ہیں۔ کسی محب کو محبوب سے جو محبت ہوتی ہے، جب محبوب میں 4 باتیں پائی جائیں، یا 3 پائی جائیں، یا 2 پائی جائیں، یا 1 پائی جائے، 1 پائی جانے سے جتنی محبت ہوگی، 2 سے جتنی ہوگی، 3 کی وجہ سے، 4 کی وجہ سے جتنی محبت ہوگی، اس کی کل وجوہات 4 ہی ہیں، 4 کے علاوہ کوئی وجہ نہیں۔ اگر کوئی اور وجہ ہے تو وہ بھی ان 4 وجوہ میں سے کسی ایک کی ذیلی شاخ ہی ہوگی۔ ایک تو حسن و جمال کی وجہ سے کسی پر ہم فدا ہو جاتے ہیں، ایک اس کے کسی عظمت اور کمال کی وجہ سے۔ 2 وجہ تو یہ ہیں، ایک ہم پر کسی کی سخاوتیں ہوں، احسانات ہوں، کرم ہوں، اسے نوال کہتے ہیں۔ ایک وجہ جمال ہے، ایک وجہ کمال ہے، ایک وجہ نوال ہے۔ 3 وجہ تو یہ ہیں۔ چوتھی وجہ ذرا باریک ہے، کسی کا غصہ اور قہر اور جلال ہو۔ محبوب کے غصے میں سچے محب کو جتنا جمال نظر آتا ہے، جلال میں جو جمال نظر آتا ہے، اس کے غصے سے جو راحت ملتی ہے کہ اس نے جو اپنا سمجھ کے مجھے ڈانٹا ڈپٹا ہے، مجھے سزا دی، اس پر بھی عشق ہو جاتا ہے۔ اب جن کی ذات میں یہ 4 کمال حد کمال پر پہنچ کر جمع ہوں، 4 چیزیں محبت کے 4 اسباب پوری شان سے حق تعالیٰ نے جن کی ذات اقدس میں رکھ دیے ہوں، خلائق میں ان کا جمال بھی جمال بے مثال اور جمال لا شریک، اور ان کا جلال بھی جلال بے مثال اور جلال لا شریک۔ اس کے واقعات پھر کبھی بیان کروں گا، اور عشاق کو جو جلال پر وجد و حال آتا تھا، یہ صحابہ کے واقعات ہیں۔ ہم ہیں ذرا نچلے درجے کے لوگ، نچلے سے نچلے درجے کا آدمی بھی احسان کا بندہ تو ہوتا ہی ہے۔ جمال رہے، کمال رہے، جلال رہے، اس سے ہماری عاشقی تو جاگتی نہیں ہے، لیکن اپنے احسانات کے تلے اگر کوئی دبا دے پھر تو آدمی کو محبت ہوگی، اگر ذرا سی بھی شرافت ہوگی اس میں۔ ذرا کم تر درجے کے لوگوں کو تو احسانوں کے سبب محبت ہو ہی جایا کرتی ہے۔ ان کے احسانات کیا ہیں کیا نہیں، بس ایک احسان ہی سمجھ آ جائے، ہماری گناہ گاریوں اور غضب ربانی کے درمیان ان کی شفیع المذنبینی نہ ہو، پھر پوچھوں گا کسی کا احسان کس کام آتا ہے۔ اتنے شدید گناہ گار ہیں ہم، جی تو چاہتا ہے کہ گناہ کی حقیقت اور گناہ گاری کے معانی معلوم کریں۔ بہرحال آپ کو اور مجھے جتنے جیسے معلوم ہے، اب تو انہی سے کام چلا لیں۔ ایک عاشق نے فرمایا ہے، کیا لوگ تھے یہ، گناہ
کیا ہے اگر کچھ گناہ کیے میں نے، تجھے شفیع کہے کون گر نہ ہوں بدکار۔ تو وہ شفیع ہیں اور میں نے گناہ کر بھی لیا تو کیا گناہ ہوا، آخر وہ شفیع ہیں، ان کی شفاعت کے بل بوتے پر غلطی ہو گئی۔ یہ نہیں کہ گناہ کرنے کا لائسنس شفاعت کو بنا لیں، یہ عاشقی نہیں ہے، لیکن بنائیں کہ نہ بنائیں، آخر ہم سے خود بخود بتقاضائے بشریت صبح شام ظاہری باطنی ان گنت گناہ ہوا ہی کرتے ہیں۔ ہماری بدکاری کی وجہ سے تو ان کی شان شفاعت کا دنیا میں اور حشر میں اظہار ہے، نمود ہے، اور شفاعت کا لفظ آ کر تسلی ہو جاتی ہے۔ اگر یہ لفظ بھی نہ ہو، اے شافع محشر اے شافع محشر نہ ہو گر تیری شفاعت، پھر کون وہاں میرے لیے تیرے سوا ہے۔ اے شافع محشر نہ ہو گر تیری شفاعت، یہی احسان سمجھ لیں۔ گناہ اور تمہارے حرف شفاعت پہ عفو ہے عاشق، اگر گناہ کو ہے خوف غصہ قہار۔ ان کا معافی دینے کا عمل بھی ان کی شفاعت پر عاشق ہے۔ حق تعالیٰ ان کے محب ہیں، یہ حق تعالیٰ کے محبوب ہیں، چنانچہ حرف شفاعت ان کے لب مبارک پہ آئے۔ حق تعالیٰ کی شان عفو تو اس حرف شفاعت پر عاشق ہے۔ میرے گناہوں کو، گناہ گاری کو اس قہار مطلق کے غصے کا خوف تو ہے، لیکن یہ بھی تسلی ہے کہ ان کے حرف شفاعت پر خط عفو کھینچ دیا جائے گا۔ یہ سن کے آپ شفیع گناہ گاراں ہیں، کیے ہیں میں نے اکٹھے گناہوں کے انبار۔ حق تعالیٰ مجھے اور آپ کو عشق و محبت نصیب فرمائے کہ یہ جو ایک عاشق صادق کے قلب کی کیفیت ہے، آج میرے اور آپ کے قلب میں کچھ منتقل ہو جائے۔ ویسے تو سینے میں پتھر کا ٹکڑا ہے، دل نہیں ہے۔ یہ سن کے آپ شفیع گناہ گاراں ہیں، کیے ہیں میں نے اکٹھے گناہوں کے انبار۔ ایک اور عاشق نے یہی کیفیت بیان کی ہے۔ سنا ہے حشر میں شان کرم بے تاب نکلے گی، سنا ہے حشر میں شان کرم بے تاب نکلے گی، لگا رکھا ہے سینے سے متاع ذوق عصیاں کو۔ ان کی شفاعت پر یہ ہوگا، کریم کے جو کرم کا ظہور ہوتا ہے، کریم کے جو کرم کا ظہور ہوتا ہے، خطا سے پہلے ہی عفو قصور ہوتا ہے۔ ان کی شفاعت کبریٰ کا یقین ہمیں دلا دیا، یہ تو خطا سے پہلے ہی عفو قصور ہو گیا۔ بات سنیے اور سمجھیے، میں بھی اور آپ بھی سنیں اور سمجھیں۔ حق تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر لحاظ ہے۔ تیرے لحاظ سے اتنی تو ہو گئی تخفیف، بشر گناہ کریں اور ملائک استغفار۔ گناہوں کی سزا میں اتنی تو ہمیں چھوٹ ابھی دے دی گئی ہے، حشر میں تو جو ان کے حرف شفاعت سے چھوٹ ملے گی یہ تو دی بھی جا چکی اور لی بھی جا چکی۔ حق تعالیٰ نے امت محمدیہ کے انسانوں کے گناہوں پر فرشتے مقرر کر رکھے ہیں کہ ان سے اپنے گناہوں کا استغفار نہیں مانگا جاتا، تم ان کے گناہوں کا استغفار اے ملائکہ تم مانگا کرو۔ کیا شان محمدی ہے، اب بھی محبت نہیں ہوگی؟ اب بھی ان کے عشق کا جنون اور پاگل پن اور دیوانگی سر کو نہیں چڑھے گی؟ یہ نہیں تو پھر کون سا دین، یہ نہیں تو پھر کون سا دین؟ سچی حدیثوں سے ثابت ہے، شاعری پر تو کسی کے دماغ میں یہ آئے گا کہ شاعری سے کیا ثابت کر رہے ہیں۔ قرآن و حدیث تو پہلے پڑھ چکا ہوں، اسی کی تشریح میں تو شعر پڑھ رہا ہوں۔ قرآن و حدیث جن کے ضمیر میں رچ گیا ہے، یہ ان کی شاعری ہے۔ تیرے لحاظ سے اتنی تو ہو گئی تخفیف، بشر گناہ کریں اور ملائک استغفار۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے تو صبح و شام کا ورد و وظیفہ، یہ جو شعر اب پڑھنے جا رہا ہوں، یہ رہے، اور پھر شفاعت کبریٰ انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی، حاصل ہوگی۔ برا ہوں بد ہوں گنہگار ہوں پہ تیرا ہوں، برا ہوں بد ہوں گنہگار ہوں پہ تیرا ہوں، تیرا کہیں ہے مجھے گو کہ ہوں میں ناہنجار۔ ردی نکھٹو پاجی خبیث ذلیل کمینہ احسان ناشناس، جو کچھ بھی ہوں، آخر آپ کا امتی ہوں۔ لوگ تو مجھے ان کا امتی کہتے ہیں، جتنا بھی ناہنجار، جتنا بھی پٹڑی سے اترا ہوا ہوں، وہ میں اترا ہوا تو ہوں۔
برا ہوں، بد ہوں، گنہگار ہوں، پہ تیرا ہوں، تیرا کہے ہیں مجھے گو کہ ہوں میں ناہنجار۔ جو تو ہی ہم کو نہ پوچھے تو کون پوچھے گا، جو تو ہی ہم کو نہ پوچھے تو کون پوچھے گا، بنے گا کون ہمارا تیرے سوا غمخوار۔ دنیا کے رشتے تعلق تو برادران معظم بہت دیکھ لیے، سمجھ لیے، پیریاں مریدیاں، باپ بیٹا، استاد شاگرد، سب کچھ دیکھ چکا، سب کچھ دیکھ چکا یہ گناہ گار، کوئی کسی کا نہیں۔ جب میں خود ہی اپنا نہیں تو پھر کون میرا ہے؟ بس دو ہیں، اللہ ہیں اور ان کے رسول ہیں، اور اللہ کا میرا ہو جانا ان کے اندر میں سے ہی ہے اور ان کے وسیلے سے ہی ہے۔ جو تو ہی ہم کو نہ پوچھے گا تو کون پوچھے گا، بنے گا کون ہمارا تیرے سوا غمخوار۔ میرے بھائی، حشر کے دن یہ منظر ہوگا، امتیں جتنی ہیں سب کو بخشوائیں گے نبی، امتیں جتنی ہیں سب کو بخشوائیں گے نبی، ملتجی ہوں گے انہی سے سب پیمبر دیکھنا۔ اپنی امتوں کو تو کیا، دوسری امتوں والے بھی اپنے اپنے نبیوں سے فریاد کریں گے۔ صحیح حدیثوں میں ہے، سب کے سب نبی اپنے امتیوں کو کہیں گے کہ وہ شفیع المذنبین ہیں، ان سے درخواست کرو، ان کے دربار میں درخواست لے کر جاؤ، وہ حق تعالیٰ سے بات کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتا پانی ہوتا ہے، ہمارا زہرہ گداز ہوتا ہے، حق تعالیٰ سے معافی طلبی کی ہمت ہم میں نہیں ہے۔ یہ مقام شفاعت کبریٰ، مقام محمود، مقام وسیلہ، یہ ان کا شرف ہے، دیکھنے والے خوش نصیب دیکھیں گے۔ اور جو عشاق محمدی ہیں ان کی طرف سے ایک فارسی کا شعر ہے: عاشقاں را روز محشر تا قیامت کار نیست، عاشقاں را روز محشر تا قیامت کار نیست، عاشقاں را جز تماشائے جمال یار نیست۔ حشر کے دن کی شدتوں کی حدیثیں آیتیں برحق، لیکن ان کے لیے جو عشاق نبوی نہیں ہیں، وہ جو تھوڑے سے ذرا سچے عشاق نبوی ہو گئے، ذرا سنتوں پر عمل ہو گیا، ذرا ان کی محبت، عظمت، تعظیم، اطاعت اپنی حیثیت، اپنی استطاعت میں حت المقدور اگر ہو گئی تو وہ انشاءاللہ یہ شعر وہاں گنگناتے ہوئے پائے جائیں گے۔ حشر کا سورج بھی ہوگا، لیکن ان کے سر پر تو رحمت ربانی کے ہجوم کیے ہوئے بادل ہوں گے، کالی گھٹائیں برس رہی ہوں گی۔ حشر کا سورج جن کے سروں پر چمک رہا ہوگا۔ گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف عنبری ساقی، گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف عنبری ساقی، تیرے ہوتے فلک سے کیوں ہو شرمندہ زمیں ساقی۔ رحمت للعالمین ساقی ہیں، امتیں جتنی ہیں سب کو بخشوائیں گے نبی، ملتجی ہوں گے انہی سے سب پیمبر دیکھنا۔ بس حق تعالیٰ میرے اور آپ کے کلیجے میں، دل میں، دماغ میں، ہڈیوں کے گودے میں، نسوں میں، نسیجوں میں اس مقام محبوبیت کبریٰ کا تھوڑا سا شعور داخل کریں۔ بس پھر سب بیڑا پار ہے، بس پھر تو بے تکلف دل میں سے یہ آواز سنائی دیتی ہے۔ 1-2 منٹ مجھے عطا فرما دیجئے، قلب کی حالت منتقل کرنے کی تمنا ہے۔ ویسے میرے سینے میں آدمی کا دل تو کیا کاش، اسی میں اس وقت آواز تو یہی سنائی دیتی ہے: رند بخشے گئے قیامت میں، رند بخشے گئے قیامت میں، شیخ کہتا رہا حساب حساب۔ 70,000 لوگ فرمایا گیا نامہ اعمال کھلے بغیر جنت میں بھیجے جائیں گے۔ نامہ اعمال کھلا پھر تو کہیں بنا نہیں۔ دو عالم بقا کل گرفتار داری، دو عالم بقا کل گرفتار داری، بہار منہ ہزاراں سیاہ کارداری۔ دنیا و آخرت دونوں جہان ان کی زلف اقدس میں جڑے ہوئے ہیں، ان کے ایک ایک بال میں ہم جیسے کروڑوں منہ کالے نامہ سیاہ، ان کے بالوں کی سیاہی میں ہمارے گناہ گاروں کے گناہوں کی سیاہی چھپی ہوئی۔
مجلس رسول میں نعت کے شعر پڑھنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ زسرتا بپار رحمتی یا محمد، نظر جانب ہر گناہ گار داری، سر سے پاؤں تک، پاؤں سے سر تک ایک ایک رواں ان کا، رحمت تمام، رحمت للعالمین ہونے کی شان عظمت و حسن لیے ہوئے ہے۔ ہر گناہ گار کی جانب ان کی نگاہ کرم ہے۔ پوری زندگی کی ہر رات گناہوں کے سبب امتی جہنم میں نہ جائیں، امتی جہنم میں نہ جائیں، ہر رات امتیوں کے لیے مغفرت طلبی میں رو کر گزار دی۔ یہ وہ رحمت للعالمین ہیں، اور حشر میں بھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اپنے نام لیواؤں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ بس زیادہ جذباتیت میں ایک شعر اپنی کیفیت میں پڑھ کر اجازت چاہوں گا۔ حشر کا دن ہوگا، تجلی طور کی موسیٰ کلیمہ بن کے نکلیں گے، محمد مصطفیٰ محشر میں دلہا بن کے نکلیں گے۔ تجلی طور کی موسیٰ کلیمہ بن کے نکلیں گے، محمد مصطفیٰ محشر میں دلہا بن کے نکلیں گے۔ محمد مصطفیٰ، ان کی محبوبیت کبریٰ کی شان تو اس دن پتہ چلے گی، اس دن نسل انسانی کی آنکھ کھلے گی۔ ابھی تو ہم کالا موتیا والے ہیں، ہمیں کیا معلوم؟ باقی جنہیں کچھ معلوم ہے ان کا حال تو عرض کر چکا۔ عاشقاں را روز محشر تا قیامت کار نیست، قیامت سے تو عاشقوں کو حشر کے دن کچھ لینا دینا ہی نہیں ہوگا۔ قیامت سے تو عاشقوں کو حشر کے دن کچھ لینا دینا ہی نہیں ہوگا۔ عاشقاں را جز تماشائے جمال یار نیست، عید کا دن تو حشر کا دن ہے، جمال نبوی زندگی بھر خواب میں بھی نہیں۔ حشر کے دن تو چہرہ اقدس گناہ گاروں کی نگاہ کے بھی مقابل ہوگا۔ پھر جہنم سے بھی کہیں گے، جہنم میں بھی۔ بس اس کے بعد ایک فٹ نوٹ ہے جی کہ پھر اس کے بعد بابا جان پر ایک کیفیت طاری ہوئی کہ اور کچھ بول نہ سکے، اور کافی دیر تک ممبر پر گردن جھکائے بیٹھے رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ چلیے جزاک اللہ۔ کوئی سوال کسی نے کرنا ہو تو کر